السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر میں اب سے کہوں کہ سچ بولنا انسانی دماغ کے لیے ایک انتہائی آسان اور قدرتی عمل ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بولنے کے لیے ہمارے دماغ کو کسی الٹرا ایڈوانسڈ سپر کمپیوٹر کی طرح پیچیدگی سے کام کرنا پڑتا ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ نیوروسائنس کی جدید ترین ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب کوئی انسان سچ بولتا ہے تو اس کا دماغ بالکل پرسکون حالت میں رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایک جھوٹ گھڑتا ہے تو اس کے دماغ کے ایک مخصوص حصے میں ایک زبردست برقی طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ وہ مادہ جو جھوٹ کو جنم دیتا ہے، فیصلے کرتا ہے اور گناہ کی منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ ہماری کھوپڑی کے بالکل اگلے حصے میں پوشیدہ ہے۔ سائنس کی دنیا میں دماغ کے اس حصے کو فرنٹل لوب، پریفرونٹل کورٹیکس، پریفرنٹل کارٹیکس کہا جاتا ہے، جو بالکل ہماری پیشانی کے پیچھے واقع ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس نیوروسائنس نے 20ویں اور 21ویں صدی میں جا کر دماغ کے اس حصے اور جھوٹ کے تعلق کو دریافت کیا ہے، قرن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے مکہ کے ایک جابر شخص ابو جہل کے ظلم کا نقشہ کھینچتے ہوئے سورہ العلق میں ایک ایسا چونکا دینے والا لفظ استعمال کیا تھا جس نے جدید انیٹمی کے ماہرین کے ہوش اڑا دیے۔ کائنات کے مالک نے صاف اعلان فرمایا تھا کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے اس کی اوناسیا یعنی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے۔ اور اس پیشانی کی صفت کیا بیان کی، یعنی وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے۔ غور کیجئے، قرآن نے پورے انسان کو جھوٹا نہیں کہا، ابو جہل کی زبان، اس کی آنکھوں اس کے ہاتھ پیروں کو خطاکار نہیں کہا، بلکہ خاص طور پر اس کی پیشانی کو جھوٹا اور خطاکار قرار دیا۔ آخر کیوں؟ 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں جب انسانی اناٹمی کا کوئی وجود نہیں تھا، قرآن نے پیشانی کے پیچھے چھپے اس سائنسی راز سے پردہ کیسے اٹھایا؟ آج کی اس پریمیم دستاویزی فلم میں ہم انسانی دماغ کی گہری بائیولوجی، جھوٹ بولنے کے سائنسی میکانزم اور سورہ العلق کے اس عظیم آفاقی معجزے کا ایک ایسا علمی سفر کریں گے جو آپ کی عقل کو دن اور ایمان کو تازہ کر دے گا۔ آئیے سب سے پہلے نیوروسائنس کی نظر سے انسانی دماغ کی ساخت کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا دماغ مختلف حصوں لوبز میں تقسیم ہے جن کے کام الگ الگ ہیں، لیکن ان سب میں سب سے اعلیٰ، سب سے جدید اور سب سے اہم حصہ فرنٹل لوب ہے، اور اس کا بھی سب سے اگلا حصہ جو پیشانی کی ہڈی کے بالکل پیچھے ہوتا ہے، اسے پریفرنٹل کارٹیکس کہا جاتا ہے۔ سائنسدان اسے انسانی دماغ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر یا سی او کہتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ جانوروں کے دماغ میں یہ حصہ تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یا بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ انسان کے جتنے بھی اعلیٰ ذہنی وظائف ہیں، جیسے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنا، مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ، جذبات پر قابو پانا، جارحیت، اگریشن اور اخلاقی حدود کا تعین کرنا، یہ سب اسی پیشانی کے پیچھے موجود پریفرنٹل کورٹیکس سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ جب فنکشنل MRI مشینوں کے ذریعے جھوٹ بولنے والے انسان کے دماغ کا لائیو اسکین کیا گیا تو سائنسدان یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ جیسے ہی کوئی شخص جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو پریفرنٹل کورٹیکس میں خون کا بہاؤ اور آکسیجن کا استعمال اچانک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ پہلے دماغ کو سچ کو چھپانا پڑتا ہے، پھر ایک فرضی کہانی گھڑنی پڑتی ہے، اور پھر یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ سامنے والے کو کیا بتایا گیا تھا تاکہ پول نہ کھل جائے۔ یہ تمام کی تمام منصوبہ بندی اور جھوٹ کا جنم اسی پیشانی کے پیچھے موجود فرنٹل لوب میں ہوتا ہے، یعنی بائیولوجیکل طور پر جھوٹ کا مرکز ہماری پیشانی ہی ہے۔ جدید نیوروسائنس کی اس دریافت کو ذہن میں رکھیے کہ پیشانی کے پیچھے کا حصہ ہی جھوٹ، خطاکاری اور منصوبہ بندی کا مرکز ہے۔ اور اب قرآن مجید کے ان الفاظ پر غور کیجئے جو سورہ العلق آیات 15-16 میں نازل ہوئے۔ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے۔ سبحان اللہ! یہاں اللہ تعالی نے عربی کا لفظ النواسن استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں اوناسیا پیشانی کے بال پیشانی کے بالکل اگلے حصے کو کہا جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس دور کے مفسرین نے اس کا عمومی مطلب یہ لیا کہ چونکہ عرب میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا جاتا تھا، اس لیے ابو جہل کے لیے یہ تذلیل کا بیان ہے۔
لیکن کلام الہی کا اعجاز دیکھیے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم پیشانی سے پکڑیں گے، بلکہ پیشانی کی دو صفتیں بیان کی، جھوٹی اور خطا کار۔ اب یہاں ایک گہرا علمی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہڈی اور گوشت سے بنی ہوئی پیشانی خود جھوٹ بول سکتی ہے؟ جھوٹ تو زبان سے بولا جاتا ہے، گناہ تو ہاتھ پیروں اور دل سے ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ نے زبان کو جھوٹا کہنے کے بجائے پیشانی کو جھوٹی کیوں کہا؟ اس کا جواب ہمیں آج کی میڈیکل سائنس دیتی ہے کہ زبان تو صرف ایک آلہ، ٹول ہے جو وہی بولتی ہے جس کا آرڈر اسے پیشانی کے پیچھے موجود پریفرنٹل کورٹیکس سے ملتا ہے۔ چونکہ جھوٹ کی پلاننگ اور گناہ کا فیصلہ اسی ناسیہ یعنی پیشانی کے پیچھے ہوتا ہے، اس لیے عدل الہی نے عین اسی مرکز کو مجرم، جھوٹا اور خطاکار قرار دیا جہاں گناہ کی نیت بنی تھی۔ پیشانی کے پیچھے موجود اس حصے کی اہمیت کا اندازہ سائنسدانوں کو اس وقت ہوا جب تاریخ میں کچھ ایسے مریض سامنے آئے جن کا فرنٹل لوب کسی حادثے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ میڈیکل ہسٹری کا سب سے مشہور کیس فینیس گیج کا ہے، جو 19ویں صدی میں ریلوے کا ایک معزز اور ایماندار ورکر تھا۔ ایک حادثے کے دوران لوہے کی ایک سلاخ اس کی پیشانی کے آر پار ہو گئی، جس سے اس کا پریفرنٹل کورٹیکس شدید متاثر ہوا۔ حیرت انگیز طور پر وہ زندہ تو بچ گیا، لیکن اس حادثے کے بعد اس کی شخصیت بالکل بدل گئی۔ وہ ایماندار اور مہذب انسان اچانک انتہائی بدتمیز، جھوٹا، گالی گلوہ کرنے والا اور مجرمانہ ذہنیت کا مالک بن گیا۔ وہ اخلاقی حدود بھول گیا اور اپنی خواہشات پر قابو کھو بیٹھا۔ اس کیس نے اور اس کے بعد کی سینکڑوں ریسرچز نے یہ ثابت کیا کہ انسان کی اخلاقی لگام اور اس کی سچ جھوٹ بولنے کی طاقت اسی پیشانی کے کنٹرول میں ہے۔ جب اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم اسے پیشانی کے بال سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، تو اس کے اندر ایک گہرا فلسفیانہ اور سائنسی اشارہ یہ بھی ہے کہ انسان کی سرکشی، اس کا تکبر اور اس کی نافرمانی کی جو باغ ڈور کنٹرول ہینڈ ہے وہ اس کی پیشانی ہی ہے۔ اللہ انسان کو اس کی اسی باغ ڈور سے پکڑ کر اپنے سامنے جواب دے کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا نیورو سائنس کے اس پورے سچ کو اسلام کے سب سے اہم رکن یعنی سجدے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے۔ ہمارا فرنٹل لوب مستقل فیصلوں، دنیاوی منصوبہ بندیوں اور خواہشات کی وجہ سے شدید دباؤ، سٹریس اور ہائپر ایکٹیویٹی کا شکار رہتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا سرکشی کرتا ہے، تو یہ ناسیہ پیشانی شدید بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ لیکن اسلام نے اس کا کیا علاج بتایا؟ دن میں 5 مرتبہ اپنے سر تسلیم کو، اپنی اس پیشانی کو، اپنے اس فیصلے کرنے والے مرکز پریفرنٹل کورٹیکس کو زمین پر لا کر اپنے خالق کے سامنے جھکا دینا۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو گریویٹی کشش ثقل کی وجہ سے خون کا بہاؤ براہ راست اور وافر مقدار میں ہماری پیشانی یعنی پریفرنٹل کورٹیکس کی طرف ہوتا ہے۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق سجدے کی حالت میں دماغ کے اس ایگزیکٹو حصے کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے، اس کا ذہنی بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور انسان کے اندر صحیح فیصلے کرنے، سچ پر قائم رہنے اور گناہوں سے بچنے کی اعصابی طاقت ول پاور مضبوط ہوتی ہے۔ جو پیشانی خدا کے سامنے سجدے میں جھکتی ہے، اللہ اس کی ناسیہ کو جھوٹ اور خطاکاری کی گندگی سے پاک کر کے اسے اطمینان قلب کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو، جھوٹ کی یہ بائیولوجی، پریفرنٹل کورٹیکس کی یہ سائنسی حقیقت اور سورہ العلق کا یہ قانون ناسیہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ قرآن مجید کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ کے پاس نہ تو MRI مشینیں تھیں اور نہ ہی اناٹمی کی لیبارٹریز۔ پیشانی کے پیچھے چھپے اس سائنسی راز کا قرآن میں موجود ہونا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے اس دماغ کو ڈیزائن کیا ہے، جسے ہمارے وجود کے ایک ایک خلیے کا علم ہے۔ ہمارا یہ فرنٹل لوب، ہماری یہ پیشانی اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت اور امانت ہے۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنے کی آزادی دیتی ہے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی اس ناسیہ کو جھوٹ اور خطاکاری کا مرکز بنا کر ابو جہل کی طرح خسارے میں ڈالتے ہیں، اسے اپنے رب کے سامنے سجدے میں جھکا کر دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو نیورو سائنس اور قرآن مجید کے اس ایمان افروز اور علمی موازنے پر مبنی دستاویزی فلم پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور وزڈم ہرائزن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ ہم سب کو سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔